ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈگر پہ چلیں, آپ چلیں, وہ دشمنیاں جو آپ کے ساتھ رہی ہیں مین وائل وہ رہیں گی. اچھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جن لوگوں کی بھی چل رہی ہیں یہ دائمی نہیں ہے. اصل پرابلم وہ ہے جو دائمی دشمن ہے آپ کا, اور وہ انسان نہیں ہے. the greatest rivalry, دا گریٹسٹ رائیولری شیطان ہے وہ. یہ سب بچے ہیں, ہاں ان میں جو من الجنتی والناس ہیں وہ ہوں گے اپنے, لیکن اصل دائمی دشمن آپ کا وہ ہے جو کفر پہ کھڑا ہوا ہے, جو ابلیس ہے. یہ تو آپ سے اس لیے اوفینڈ ہوئے ہیں کیونکہ یا آپ کی غلطیاں ہیں, یا آپ نے انسیکیور کر دیا ہے, یا آپ نے الفاظ سے استعمال نہیں کیا, یا آپ نے ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, یا ان کے دل کا اتنا قد نہیں تھا کہ وہ آپ کی کمزور حالتوں میں آپ کو ایکسیپٹ کر پائے. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی ایشوز کی لڑائی ہیں. تو کہا تھا نا اس نے, ابو جہل نے, کہ بھائی ہماری اور بنو ہاشم کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ پیچھے سے 3 خاندان تھے بڑے, کعب کے, میرے خیال سے کعب کے تھے, یہ میں نام بھول گیا اس کا, کعب نہیں تھا. یہ 3 خاندان جو ہے نا, بنی عبد الدار, یہ بیٹے ہیں نا, یہ بنو مخزوم اور بنی ہاشم, یہ کلب کے کی اولادیں ہیں یہ ساری. یہ پورا جو شجرہ ہے آپ سے عدنان سے لے کے جو نیچے تک تو لگ گئی آپس میں, صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ان کی. اس میں ہاشم بھی ہیں, عبد المطلب بھی ہیں, یہ سارا چلتا آ رہا ہے وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں سارے پریویلیجز کے اندر بنو عبد الدار جو ہے وہ بنو عبد الدار کی بھی بڑی لگتی ہے ان سے. تو یہ جو حجر اسود کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پہ تھا نا بھائی, کہ آسمان سے اگر پتھر آیا تو بھائی ہمارا ٹرائب اون کرے گا. صحیح ہے. وہ کہہ رہے بھائی تسی کتھوں, اسی چودھری ہیں, اسی کریں گے. تو وہاں سے بنو مخزوم نے کہا آپ دونوں کھاتے میں نہیں ہو, بنو مخزوم ول لیڈ. اب خالد بن ولید بنو مخزوم ہے, ابو جہل بنو مخزوم ہے, اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تایا, عباس, ابو طالب, یہ سارے بنو ہاشم ہیں. تو یہ جھگڑا پڑ گیا وہاں پر. انہوں نے کہا بھائی صبح جو سب سے پہلے حرم میں انٹر ہوگا وہ سیٹل کرائے گا. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے, آپ نے کیا آربیٹریشن دکھائی ہے. چادر دی, تینوں کے ہاتھ میں رکھا, تینوں کو ہاتھ لگوا دی, تینوں بڑے ہو گئے. ناک کا مسئلہ تھا نا, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا بھائی ہر مسئلے کے اندر بنو ہاشم چودھری ہیں. حاجیوں کو سروس کرنے کا جو بیڑا جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی رسپیکٹ پورے عرب میں تھی, بنو ہاشم. تو اس طرح انہوں نے کہا تھا بھیا سب کچھ تو ان کا چل رہا تھا, نبوت ان کو مل جائے یہ میری ناک نہیں پڑتی, دس از اٹ, وی کانٹ ٹیک اٹ. تو وہ ابدی دشمنی تھی, بڑی کڑ تھی ان کی. جب بنی اسرائیل کی بھی یہی کڑ ہے, لیکن ڈفرینٹ تھوڑا سی نوعیت کی تھی. بنی اسرائیل نے کہا, یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا کیونکہ ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ ہیں, ابو جہل کی دشمنی کی, ہم ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ رہے بنو مخزوم, تو اب ہم کم سے کم نبوت کے ایسپیکٹ کے اندر جو ہے نا بنو ہاشم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. باقی بہت کچھ برداشت کیا ہم نے, یہ نہیں ہو سکتا. ایون کہ آپ دیکھیں کہ جب عبد المطلب نے وہ منت مانگی تھی کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا, وہ سارے معاملے کے اندر بھی جو ہے نا, ادھر بھی دیکھیں تو کوئی بنو مخزوم کا ایک معاملہ آتا ہے, وہ پھر وہاں سے ڈس اورینٹ ہوتے ہیں کہ بنو ہاشم کی بات ہمیشہ مانی جاتی ہے. زمزم مل رہا ہے, ابو طالب کو مل رہا ہے. یہ ہاشم جو لفظ ہے حشم سے نکلا ہے, اٹ مینس جو سوپ میں بریڈ کو کرمز بنا کے آپ ڈالتے ہیں نا, اس پروسیس کو حشمہ کہتے ہیں آپ. تو کیونکہ ہی انٹروڈیوس سوپ. اب سیرت کا کورس کرائیں نا اسے. ہاں تو کرائیں گے, سیرت تو تم لوگ لانچ کرو, ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو حشم جو تھا وہاں سے ہاشم نام ہو گیا ان کا. ویسے تو ان کا نام میرے خیال سے شیبہ تھا, کیونکہ ان کے کچھ بال سفید تھے جو عبد المطلب کے والد تھے. کیونکہ لوگ جو ہے نا سیرت پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے میدان میں. نہیں, آپ سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں, اگر آپ نے راز کھول دیا تو یہ بھی کاپی ہو جائے گا. ہم پڑھائیں گے سیرت انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے سیرت کا حق ہے. اور سیرت جو ہے نا وہ مکے سے شروع نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے بہت کہیں دور دراز کے کئی علاقوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جڑتا ہے, وہاں سے لے کے آئیں گے کہانی. یہ پوری جینیٹکس ایسے نہیں آئی. جنہیں اہل بیت کرنے کا شوق ہے تو ہم شجرہ آگے کی طرف لے جانے کا تو شوق ہے, اچھی بات ہے. شجرہ پیچھے بھی لے کے چلتے ہیں نا, کہاں گیا ہوا ہے, تو پیچھے سے شجرہ لے کے آئیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے پیچھے سے. تو بہرحال اس کو بات کو میں شارٹ ڈاؤن کروں گا یہاں پر. تو یہ ناک کا مسئلہ تھا. بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا نہیں, دے ور لائک, وہ کہتے تھے ہم ڈپرائیوڈ ہیں تو اس کو یہ والا پریولیج نہیں کھانے دیں گے. صحیح. اور وہ انڈر پریولیج تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم میں پیدا ہونا ان کے لیے بہت زیادہ اوور پریولیج ہو گیا. صحیح.
اور بنی اسرائیل اوور پریولیج تھے اور وہ اور انہوں نے کہا کہ اتنی انڈر پریولیج کمیونٹی میں نبی آ جائے یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ان کی تو ڈومین ہی ڈفرینٹ تھی. وہ کہتے ہیں نا وہ چوڑے میں حسد کھا گئے, نفرت تھی ان کو. تو ان کو یہ ہم سے سوال پوچھنے آتے تھے, کتاب کیا ہے, اصول کیا ہے, فقہ کیا ہے, اخلاق کیا ہے. ان کا آدمی آ کے اب ہمیں بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈاکٹرن میں کیا لکھا ہوا ہے, اور ہماری کتابوں میں جو فیبریکیشن ہوئی ہے یہ پوائنٹ کر الا امانی, یہ بتائے گا کہ ہمارے علماء غلط ہیں, ہمارا شجرہ غلط ہے, ہماری کتابیں غلط ہیں, اس کے اصول فقہ غلط ہے, انجیل اصول الانجیل جو لکھے ہوئے ہیں قواعد الانجیل غلط ہے, یہ بتائیں گے اب ہم پہ. تو آپ سب نے ڈومین کلیم کر دی نا وہاں پر. ان کی بنی اسرائیل پہ ویسے ہونا چاہیے the 40 mischievousness of بنی اسرائیل. تو آپ دیکھ لو کڑ رہی یہودیوں, لیکن یہودی مشرک اور پیگن سے زیادہ خطرناک تھا. اس نے کڑ پال کے رکھی, اس نے اتنی کڑ پال کے رکھی کہ وہ خیبر سے ڈیفیٹ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں سروائیو کیا. اس نے اپنے مختلف روٹس لیے, وہ اپنی ڈگر پہ چلتا رہا, اس نے برداشت کیا, اس نے صبر کیا, اس نے مارے کھائیں, اس نے مختلف اسلامی حکومتیں دیکھی, اور اس نے کہیں 1500-1400 سال بعد جا کے اس نے اسٹیٹ بنا لیا اپنا. مشرک جو تھا وہ چھوٹا دشمن تھا, تو وہی مکے میں ختم ہو گیا, اس کے بعد کبھی کھڑا نہیں ہوا. اور یہ الفاظ کہہ کہ حجاز کے اندر کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی, تو حجاز پاک ہو گیا. لیکن یہودیت جو تھی وہ کیونکہ پرانے منجے ہوئے خاندانی دشمن تھے, وہ چلتے لے, وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں. دیکھ لیں انہوں نے اپنا کتنے سالوں کے بعد جا کے اپنی کڑ نکالی ہے, کتنا بندہ شہید کر دیا انہوں نے. ڈیپینڈز اپون دا اینیمیٹی نا, کہ ان کی اینمیٹی بڑی ہے, ان کی خار بڑی ہے آپ کے ساتھ.